بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ہمیشہ بات ہوتی ہے سیاسی سکینڈلز کی، کیونکہ اس کا تعلق گورننس سے ہے، اس لیے میرا فوکس یہی رہتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، ایک ایسی کہانی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں پاکستان میں انویسٹرز کانفیڈنس نہیں ہوتا، باہر سے لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے نہیں آتے، اگر کوئی آ بھی جائے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ کس طریقے سے اپنے جو ان کے حکومتی عہدے ہیں یا جو حکومتی تعلق داریاں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کی بنیاد پر کس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کچھ پیپرز بھی ہیں، میں نے اس لیے اپنے ہاتھ میں پیپر رکھے ہیں کہ فیکٹس ہیں اس پہ، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلطی ہو۔ تو آج جو میں آپ کو یہ کہانی بیان کروں گا، یہ ایک بڑا سکینڈل ہے جس میں عدالتیں بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، اور جو بزنس مین ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ ان سب کا پردہ چاک کر کے آپ کو حقیقی معنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہے کیا، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ دیگ کا آپ صرف ایک چاول چکھ لیں کہ چاول پک گئے ہیں یا نہیں، پوری دیگ کو کھانے کی یا چکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی کہانی صرف کسی ایک بزنس مین کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر جو انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی بڑی کسی ٹیکنالوجی کمپنی کو جس نے دنیا بھر میں 30,000 لوگوں کو روزگار دیا ہو اور آج برباد ہونے کے دہانے پر کھڑی ہو، اور اس کے پیچھے کون ہے اس بربادی کے؟ سیاستدان، وکیل، عدالتی کمیشن یا اس کے اندر بیٹھے ہوئے کردار اور ججز۔ اب یہ کہانی ہے ایک شخص جس کا نام ہے محمد زیاد چشتی۔ یہ پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان کے لیے خواب دیکھے، نہ صرف پاکستان میں 8,000 نوجوانوں کو نوکری دی، بلکہ ان کی کمپنی TRG اربوں ڈالر وہ پاکستان لے کے آئی۔ صدر ممنون حسین نے انہیں ستارہ امتیاز دیا، اور جب یہ آرٹیفیشل کمپنی، جو بڑی آرٹیفیشل کمپنیز ہیں دنیا کی، وہ بننے کے قریب تھی، تو پھر ایک طوفان آیا، ایک ایسا طوفان جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نومبر 2021 میں ضیاء چشتی پر ان کے کمپنی میں کام کرنے والی ایک خاتون نے جنسی ہراسگی کا الزام لگایا، اور وہ بھی امریکی کانگریس کے سامنے۔ اب یہ الزام جو تھا ایک بھارتی نژاد جو رکن کانگریس ہیں ان کی سرپرستی میں لگایا گیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انویسٹرز کا پریشر بڑھا، شیئر ہولڈرز کا پریشر بڑھا، اور ضیاء چشتی کو فوری طور پر اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا پڑا۔ انہوں نے جو TRG کمپنی بنائی تھی اپنے قریبی ساتھیوں جن کو انہوں نے گروم کیا تھا، حسنین اسلم اور محمد خیشگی کو یہ کمپنی دی، ان سے کہا کہ آپ اس کو چلائیں، میں اپنا نام کلیئر کروں گا کیونکہ میں بے گناہ ہوں، نام کلیئر کرنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر دوستو، کیا ہوا؟ وہی جو اس طرح کے کیسوں میں ہوتا ہے، دوستوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اور اس کمپنی پر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ دوسری طرف ضیاء چشتی نے ہار نہیں مانی، ایک طویل جنگ 3 سال تک پاکستان کے اندر بھی، لاہور کی ایک سول کورٹ نے انہیں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ہرجانہ ہے وہ ان کے حق میں ڈگری کیا۔ پھر یہی نہیں، کیونکہ جو برطانیہ کا اخبار ہے ڈیلی ٹیلی گراف، بڑا پریسٹیجیس پیپر ہے، اس نے بھی پوری ان کے اوپر سٹوری چھاپی تھی۔ ضیاء چشتی گئے وہاں پر اور ہائی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز میں انہوں نے مقدمہ کیا، وہ مقدمہ انہوں نے جیتا۔ ڈیلی ٹیلی گراف کو جو ان کا پرنٹڈ ورژن ہوتا ہے اس میں معافی مانگنی پڑی، 12 آن لائن ایڈیشنز میں معافی مانگی، اور ان کو ہرجانہ دیا۔ اور یہ برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی معافی تھی جو کسی اخبار نے دی، یہ بتایا جاتا ہے۔ یعنی ضیاء چشتی نے پاکستان میں اور برطانیہ میں اپنا نام کلیئر کرایا، بالکل کلیئر ہو کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ جھوٹے الزامات تھے۔ لیکن اصل نقصان تو ہو چکا تھا، خیشگی اور حسنین اسلم وہ قبضہ کر چکے تھے، انہوں نے اپنا
کام پورا کر دیا تھا. اب جب سٹرگل شروع کی ضیاء چشتی نے پاکستان میں آ کر اپنی کمپنی کو واپس لینے کی, تو پھر پکچر میں کون آتا ہے؟ ایاز صادق, اسپیکر قومی اسمبلی. جناب احسن بھون, ڈیل میکر اینڈ بریکر, وکلا کے ڈان, بے تاج بادشاہ, ان کے ساتھی اعظم نذیر تارڑ جو ان کا حکومت میں ایک بڑا اسٹرانگ ونگ ہے, اٹارنی جنرل جناب عثمان عوان, جو ظاہر ہے اس پارٹی کے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر کرائم میں وہ اس طرح سے شریک نہ ہو, لیکن ان کا انفلوئنس ضرور استعمال ہوا, کیونکہ یہ سب ایک دوستوں کا یہ گروپ تھا. اب یہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں, اب دیکھیں آپ, اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, بھون صاحب بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, اور جناب عثمان منصور صاحب بطور اٹارنی جنرل جوڈیشل کمیشن میں ہیں, اور اسپیکر ایاز صادق تو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں. تو یہ کم از کم یہ جو تین لوگ ہیں, ایاز صادق صاحب کا نام اس لیے ہے کہ یہ جو حسنین اسلم ہیں یہ ان کے نیفیو ہیں, ان کے بھتیجے ہیں جناب ایاز صادق صاحب کے. اور بڑا ایک آپ کو انٹرسٹنگ, ابھی میں آپ کو تفصیلات دوں گا کہ کس طریقے سے یہ ہوتے ہیں. جو سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو آیا ان کے حق میں ضیاء چشتی کے, وہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. لیکن جیسے ہی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آیا کہ ٹی آر جی کے وہ سب کیا جائے, اس کے بورڈز کے الیکشن ہو, اور جو اصل مطلب جو بھی اس میں زیادہ شیئر ہولڈر ہیں وہ آکوپائی کر لیں اس کمپنی کو, اور 28% شیئر تھے ضیاء چشتی کے پاس, لیکن ان کے پاس جو حسنین اسلم اور خیشکی کے پاس لیس دین 1% تھے. تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ضیاء چشتی کے حق میں. تو کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوتی ہے, کیس فائل ہوتا ہے, اگلے ہی دن کیس لسٹنگ ہو جاتی ہے, 2 ممبر بینچ جو ہے وہ سماعت کرتا ہے سپریم کورٹ کا, بحث ہوتی ہے, اور وہاں پر جج اور بینچ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ جی بالکل جو ٹی آر جی کے شیئر ہولڈرز اور بورڈ کے جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے. 7-8 دن تک فیصلہ اپلوڈ نہیں ہوتا, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ سنایا گیا تھا زبانی وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور فیصلہ یہ آتا ہے کہ جی سٹے آ گیا. پھر اس کے بعد عدالتی تاریخ کا ایک زبردست واقعہ, ایک تاریخ ہوتی ہے, اس میں اس کو آگے کیا جاتا ہے, ڈیلے کیا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت جو وائٹ کالر کرائمز اور یہ بینکنگ کے اس طرح کے کارپوریٹ ایشوز کے لیے جو بینچ ہے وہ منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ پر ہے. تو یہ جو ٹیم ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا, یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ بینچ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, تو وہ اس کیس کی سماعت کو نہیں ہونے دیتے. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جناب وہ جو فائلز کراچی سندھ ہائی کورٹ سے ادھر آ رہی تھیں وہ راستے میں چوری ہو گئی ہیں, سپریم کورٹ نہیں پہنچ سکی, فائلیں چوری ہو گئی ہیں, لیکن ان فائلوں کے چوری ہونے کی کہیں کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی جاتی. اور پھر اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے جی کہ کیس تو بعد میں لگے گا, کیونکہ یہ جو بینچ جو اس وقت جو بینچ تھا جس کا میں نے ذکر کیا, اس کے سامنے یہ کیس لگوانا نہیں چاہتے تھے. رپورٹڈلی, مبینہ طور پر, اللیجڈلی, یہ میں آپ کو پتہ ہے کیوں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں کسی لا سوٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا. اچھا, انٹرسٹنگلی وہ ساری جو فائلز تھیں جو جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چوری ہو گئی ہیں, وہ ویب سائٹ پر ڈیجیٹل فارم میں موجود ہیں, لیکن وہاں پر چوری ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں چوری کا ڈرامہ رچا کے اس کیس کو آگے کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ متوازی سماعت جاری تھی, وہاں پر بھی یہی کھیل ہوا. ایس سی سی پی کو روک دیا گیا کہ وہ کمپنی کے الیکشن نہ کرائے. یعنی اب اگر ہم دوسرے الفاظ میں بات کریں تو انصاف کا جنازہ دھوم دھام سے نکل رہا تھا. اب ایک اور چیز جس کا میں نے پہلے آپ سے کیا, گرین ٹری لمیٹڈ, یہ کمپنی جو تھی یہ سب سے خوفناک ہتھیار تھی اس سارے معاملے میں. برمیوڈا بیسڈ آف شور کمپنی جسے حسنین اسلم اور یہ شیل کمپنی ہے اور اسے یہ خیشکی صاحب کنٹرول کرتے تھے. ٹی آر جی کے $200 ملین انہوں نے وہاں چھپا دیے, اور پھر اسی پیسے سے شیئر خریدنے شروع کر دیے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دیے. یہ کمپنی کے شیئر وہ خریدتے رہے. یہی وہ معاملہ تھا جس کو چیلنج کیا ضیاء چشتی صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں,
اور یہ جو 30% شیئر انہوں نے ٹی آر جی کے پیسوں سے ہی خریدے تھے، خیشگی اور حسنین اسلم نے، وہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ آپ واپس کریں، یہ اللیگل کام تھا اور یہ سب سے بڑا شیئر فراڈ، یہ آپ نہیں لے سکتے۔ یہ سارا جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوئی اس سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھی، لیکن سب سے شرمناک واقعہ جو ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش آیا، جہاں ضیاء چشتی اور ان کے مخالفوں نے کمرہ عدالت جو کوریڈور ہے کورٹ کا، یعنی بلڈنگ، اس پہ انہوں نے ضیاء چشتی پر حملہ کیا۔ اور اس بیچ میں ایک نئے کریکٹر آتے ہیں جن کا نام ہے مصطفیٰ رمدے۔ مصطفیٰ رمدے ایڈوکیٹ جو ہیں، وہ جناب اورنگزیب صاحب جو ہمارے منسٹر فائنانس ہیں، وہ ان کے بہت قریبی عزیز ہیں، نیفیو ہیں، بھتیجے یا بھانجے، بہت ہی وہ ان کے قریبی عزیز ہیں۔ اچھا، جو ضیاء چشتی پر حملہ ہوا وہ ویڈیو کیمروں نے ریکارڈ کیا۔ وہ ایویڈنس لینے کے بعد ضیاء چشتی ایف آئی آر درج کرانے گئے، قانون کے مطابق وہ ویڈیو ایویڈنس بھی دیا، مگر 3 ہفتے گزر گئے، پرچہ نہیں درج ہوا ضیاء چشتی کی درخواست پر، بلکہ الٹا یہ تیاری کر لی گئی کہ ضیاء چشتی کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن بہرحال اللہ نے مدد کی، تو وہاں پر جو اسٹیشن آفیسر تھے، ایس ایچ او، انہوں نے بتایا کہ جناب مجھ پر بڑا دباؤ ہے اور میں اس کیس کو نہیں کھول سکتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اربوں ڈالر جو شخص کمپنی بناتا ہے، پوری دنیا میں 30,000 امپلائیز تھے، پاکستان میں میں نے بتایا 8,000، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں برطانیہ کے، اسپین کے اور کئی دوسرے ممالک کے جو ٹاپ لیول عہدیدار تھے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس کمپنی کے ملازم، اور یہ کمپنی پاکستان میں اتنے پیسے لا رہی ہے، لیکن اس کے مالک کے ساتھ جب مین ہینڈلنگ ہوتی ہے کمرہ عدالت کے اندر یا عدالتی کوریڈور میں، تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، الٹا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا پلان بنا دیا جاتا ہے۔ اور ٹیم میں نے آپ کو بتا دی ہے کون ہے، کتنے انفلوئنشل وہ لوگ ہیں۔ اب جناب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ کہانی صرف ضیاء چشتی کی نہیں، یہ ٹی آر جی کی نہیں، یہ ہمارے مستقبل اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آج یہ پیسے واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ اس بیچ میں یہ کمپنی $2 بلین کی کمپنی، بالکل 80% اس کا شیئر ڈراپ ہوا ہے، اور 5 سال میں 4 سال میں کوئی شیئر ہولڈر میٹنگ نہیں ہوئی، تو جو اس کو ریکور کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے پاکستانی، جس نے یہ کمپنی کھڑی کی تھی، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لائے گا؟ تو پاکستان کے عوام کو تو یہ جاننا ہوگا کہ جب انصاف بھی روکا جاتا ہے، ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی، یہ اس طرح کے فراڈ بھی چھپائے جاتے ہیں، اور یہ سالوں کی جنگ گرین ٹری جیسی کمپنیاں جو ہیں ان کے ساتھ لڑنی پڑتی ہے، تو یہ نقصان صرف پاکستان ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ سماعت جو ہے اب ہائی کورٹ ظاہر ہے کھل گئی ہے، سپریم کورٹ کھل گئی ہے، اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، تو آگے کسی وقت بھی ہوگی۔ لیکن میرا سوال ہے، یہ سارا سکینڈل میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے، میرا سوال ہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے بڑا زبردست ملک ہے اور پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اگر ایک پاکستانی کے ساتھ جو پاکستان کے خواب دیکھتا تھا، اگر اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ ذرا سوچئے، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔